بی آر ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو محبت و بھرا سلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ میرا نام ناصر ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ امی ابو دونوں سرکاری ملازم ہیں اور ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں نصرت اور فائزہ، پھر میں اور میرے بعد فروا جو سب سے چھوٹی ہے۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی اور میری بھی، وہ اپنے اپنے گھر کی ہو چکی۔ گھر میں امی ابو اور میں، میری بیوی اور فروا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی ایک سادہ زندگی تھی جس میں کوئی بھی غلطی شامل نہ تھی۔ اسکول سے کالج، یونیورسٹی اور پھر شادی، سارا کچھ ایک دم ہی ہو گیا۔ میں نے بھی زندگی میں کبھی کسی خرابی کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تعلیم کے 16 سال گزرنے کے بعد میری فوراً سے نوکری بھی لگ گئی۔ اس کے لیے میرے ابو کی بھرپور کوشش رہی اور میری نوکری لگتے ہی میری شادی کرا دی گئی، جیسا کہ زیادہ تر گھروں میں ہوا کرتا ہے۔ میری جب شادی ہوئی جب میری عمر تقریباً 23 سال تھی اور میری بیوی یعنی ہینا کی عمر 18 سال تھی اور میری بہن فروا کی عمر 16 سال تھی۔ میری بیوی ایک معصوم اور سادہ طبیعت کی ہے اور فروا اتنی ہی شرارتی اور نٹکھٹ سی، تو اس کے باوجود ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اور زندگی اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ گزرنے لگی۔ ایک دن میں تقریباً 2 بجے گھر میں داخل ہوا تو گرمی کا موسم اور شاید مئی کا مہینہ تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ سب سو چکے ہوں گے تو اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ ہمارا گھر 2 منزل ہے، 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کچن اور لاؤنج نیچے، جبکہ 3 بیڈ روم اوپر اور ہر کمرے کے ساتھ الگ باتھ روم بھی ہے۔ میں اور ہینا اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، امی ابو نیچے ایک روم میں اور دوسرے میں فروا ہوتی تھی۔ تو میں لاؤنج سے گزرا تو مجھے کچن میں کچھ آواز آئی، جیسے کسی نے برتن اٹھا کے رکھے ہوں۔ میں دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا جو بھی کچن میں ہوگی اسے ڈراؤں گا۔ فروا اور ہینا تقریباً ایک جیسی ہی تھی، تب تک میں نے ان پہ اتنا غور نہیں کیا تھا۔ بیوی کا تو ظاہر ہے اپنی بیوی کو جانتا تھا۔ میں جب کچن کے دروازے میں پہنچا تو مجھے لگا کہ ہینا برتن دھو رہی ہے اور اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو وہ ایک دن قبل پہنے ہوئے تھی، لیکن رات کی گرمجوشی کے بعد صبح اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور پرانے کپڑوں میں اسے دیکھ کر مجھے یہی خیال آیا کہ اس نے یہی دوبارہ کیوں پہنے ہوں گے۔ میں دبے قدموں آگے ہوا اور ہاتھ پکڑا۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ ہینا ہی ہوگی اور میرا ہاتھ لگنے سے وہ پیچھے مڑے گی تو اسے بازو میں بھر لوں گا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ لگا مجھے لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ علم ہو گیا کہ یہ کم از کم ہینا نہیں ہے۔ ادھر میرا ہاتھ اپنے ساتھ لگتا محسوس کر کے جیسے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی اور وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑی تو میں تو جیسے ہی ایک دم ساکت، حیران اور پریشان ہو گیا، اور وہ بھی کیونکہ وہ فروا تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا اور آنکھیں نیچے جھک گئیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھکلاتے ہوئے میرے منہ سے یہی نکلا، سوری، یہ کپڑے تو ہینا کے تھے۔ ہم دونوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور فروا کے بھی ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ہم دونوں خاموش کھڑے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا کی جائے۔ فروا زمین کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں بھی پوری طرح بھکلا چکا تھا۔ میں نے پھر کہا، سوری فری، مجھے لگا کہ ہینا ہے، کہ کپڑے اس کے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن فروا نے آنکھیں زمین پہ رکھتے ہی جواب دیا، کوئی بات نہیں بھیا، لیکن آپ یہ غور کر لو کہ ہم میں بہت فرق ہے، یہ غلطی پھر نہ ہو جائے۔ میں فروا کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اسے سوری کہتا ہوا تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ میں اسی طرح بھکلایا ہوا اوپر کمرے کی طرف بھاگا کہ جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا
तो हिना सो रही थी। उसे सोता देख के मैंने भी सुकून का सांस लिया और जूते उतार के जल्दी से बात में घुस गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने हाथ की उंगलियां शुक्रिया कहती नजर आईं, लेकिन अगले ही लम्हे ज़मीर साहब ने मेरी छतरोल शुरू कर दी कि बगैरत इंसान, कुछ तो सोचते हुए भी सोचो, क्या गंदी बात सोच रहे हो हरामी। और मैंने बुकला के हाथ कमर के पीछे कर लिया और फिर खुद ही अपनी इस हरकत पे बेबसी से हंस पड़ा। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कभी किसी गैर से भी नहीं हुआ था जो मेरी ही हिमाकत से सगी बहन के साथ हो गया। और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरी ने हिना के कपड़े पहने होंगे, क्योंकि सबसे छोटी और सबकी लाडली थी और उसकी अलमारी तो कपड़ों से भरी हुई थी। इसलिए मुझे 100% यकीन था कि ये हिना ही होगी। आम तौर पर दोपहर के काम वो ही करती थी। मैंने बाथ में नहाना शुरू कर दिया। मैं उस लम्हा ब लम्हा बदलती हालत से एकदम बहुत परेशान हो गया। मेरा दिल मुझे समझा रहा था कि जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूलने की करो, और ज़मीर भी मुझे डांट रहा था कि जो गलती हुई वो बस एक गलती थी और दोबारा ऐसा सोचना भी मत। लेकिन कोई एक और कुव्वत थी जो मुझे समझा रही थी। इस कुव्वत के साथ फिर ज़मीर मियाँ मुझे समझाते कि बच्चे, जो हो गया बहुत गलत था, लेकिन एक गलती थी, उसे दोबारा नहीं दोहराओगे तो अच्छा होगा, दोबारा दोहराओगे तो जलील हो जाओगे। लेकिन साथ वो कुव्वत भी मेरी बर्दाश्त का बराबर इम्तिहान ले रही थी। खुद से लड़ते लड़ते नहाया और बिस्तर पर आकर गिर गया। हिना भी बददस्तूर सो रही थी। उन्हीं सोचों में तड़पते जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी जब आंख खुली तो मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे आंखें खोलते देखा तो मुस्कुराते हुए मेरे नाक को अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ते हुए बोली, मेरा सोना जाग गया। वो बेड के कोने पे बैठी थी। एक लम्हे में ही ज़मीर ने मुझे मुलामत की। सोचा, जिस वजह से परेशान हूँ तुम्हें पता चले तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मैंने नॉर्मल होने के लिए मज़ीद आगे बढ़ता। वो उछल कर पीछे हो गई और हंसते हुए बोली, चले अब जल्दी से हाथ मुंह धो के नीचे पहुँचें, मैं फरवा को लेकर जाती हूँ। मैंने भी हंसते हुए उसकी तरफ बाजू खोले और उसे बाजुओं में आने का इशारा किया, लेकिन उसने मुंह से ज़ुबान निकाल के मुझे चढ़ाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं भी जल्दी से बेड से उठा और हाथ मुंह धोकर नीचे उतर गया, जहां अम्मी लाउंज में बैठी हुई सब्जी छील रही थी। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और पूछा, क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है। उनकी नज़र में मौत जैसी अजली फिक्र थी। मैं हंसते हुए उनके पास पहुंचा और उन्हें कहा, अरे अम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धूप में ज़रा सा सर दर्द हो गया था। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और मौसम को बुरा भला कहने लगी और फिर बोली, जाओ फ्रिज में तुम्हारे लिए शरबत रखा है, वो निकाल के पी लो और उन नकमियों से भी बोलो कि चाय लाएं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।